میدان کا فاتح لوگوں کے سروں پر سے گزر رہا تھا۔ ہر طرف انعام و اکرام کی بارش ہونے لگی۔ ضعیف فاتح، بوڑھا فاتح پہلوان بیش بہا قیمتی انعام لے کر اپنے مسکن کی طرف چل دیا۔ اس شکست سے جنید کا وقار لوگوں کے دلوں سے ختم ہو چکا تھا۔ ہر شخص انہیں حقارت سے دیکھتا گزر جا رہا تھا۔ زندگی بھر لوگوں کے دلوں پر سکہ جمانے والا آج انہی لوگوں کے تانے سن رہا تھا۔ ضعیف پہلوان کو شاہی دربار سے مکمل انعام و اکرام ادا کر دیا گیا، تاہم بادشاہ وقت کو جنید کے بوڑھے سے شکست ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ شاہ وقت نے جنید پہلوان کو بلا بھیجا اور شکست کے بارے میں سوال کیا۔ جنید، تم نے ہمیں شرمندہ کر دیا، اپنے شاہی وقار اور عظمت کو پاش پاش کر دیا، کیا تم بک گئے تھے؟ جنید بغدادی خاموش رہے۔ بادشاہ نے اونچی آواز میں سچ بولنے کا حکم دیا۔ جنید بغدادی نے شاہ سے دست بدست عرض کی، جناب والا، میں جرمانہ ادا کرنے کو تیار ہوں، مگر کچھ نہ پوچھیں تو بہتر ہے۔ تاہم بادشاہ نے سختی سے حکم کیا، سب سچ بیان کیا جائے۔ جنید پہلوان نے عرض کیا، ہاں حضور، میں جان بوجھ کر ہارا ہوں۔ یہ سچ ہے کہ اپنے شاہی وقار کو پاش پاش کیا ہے۔ مقابلے کو ہار کر جو بے عزتی کا سودا کیا ہے، اس کے سامنے بڑے بڑے رتبے رہ گئے۔ آج سے پہلے اتنا قابل فخر سودا کبھی نہیں کیا۔ یہ تو بہت ہی سستا سودا کیا ہے کہ جس کا منافع شمار سے باہر ہے۔ مجھے اپنی ہار پر کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ بادشاہ نے تفصیل سے تمام رودات سنانے کا حکم دیا۔ جنید گویا ہوئے کہ مقابلے سے قبل بوڑھے پہلوان نے میرے کان میں سرگوشی کے انداز میں کچھ کہا تھا، جس نے میرے اندر ایک زلزلہ برپا کر دیا تھا۔ اس نے میرے کان میں کہا تھا، اے جنید، میں کوئی پہلوان نہیں، زمانے کا ستایا ہوا ہوں، میں آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ سادات گھرانے سے میرا تعلق ہے۔ میرا ایک چھوٹا سا کنبہ کئی ہفتوں سے فاقوں میں مبتلا جنگل میں پڑا ہوا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے شدت بھوک سے بے جان ہو چکے ہیں۔ خاندانی غیرت کسی سے دست سوال نہیں کرنے دیتی۔ رسول زادیوں کے جسم پر کپڑے پھٹے ہوئے ہیں۔ بڑی مشکل سے یہاں تک پہنچا ہوں۔ میں نے اس امید پر تمہیں کشتی کا چیلنج کیا ہے کہ تمہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے سے عقیدت ہے۔ آج خاندان نبوت کی لاج رکھ لیجئے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج اگر تم نے میری لاج رکھی تو کل میدان محشر میں اپنے نانا جان سے عرض کر کے فتح و کامرانی کا تاج تمہارے سر پر رکھواؤں گا۔ تمہاری ملک گیر شہرت اور اعزاز کا ایک قربانی خاندان نبوت کے سوکھے ہوئے چہروں کی شادابی کے لیے کافی ہوگی۔ تمہاری یہ قربانی کبھی بھی ضائع نہیں ہونے دی جائے گی۔ اجنبی شخص کے یہ چند جملے میرے جگر میں اتر گئے۔ میرا دل گھائل اور آنکھیں اشک بار ہو گئیں۔ سید زادے کی اس پیشکش کو فوراً قبول کر لیا اور اپنی عالمگیر شہرت، عزت و عظمت آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان کر دی۔ جنید بغدادی نے فوراً فیصلہ کر لیا کہ اس سے بڑھ کر میری عزت و ناموس کا اور کون سا موقع ہو سکتا ہے کہ دنیا کی اس محدود عزت کو خاندان نبوت کی اڑتی ہوئی خاک پر قربان کر دوں۔ اگر بنی ہاشم کے گھرانوں کی مرجھائی ہوئی کلیوں کی شادابی کے لیے میرے جسم کا خون کام آ سکتا ہے تو جسم کا ایک ایک قطرہ تمہاری خوشحالی کے لیے دینے کے لیے تیار ہوں۔ جنید اتنا کہہ کر خاموش ہو گئے۔ بادشاہ کو بھی چپ لگ گئی۔
ہاتھ کے اشارے سے جنید کو رخصت ہو جانے کا کہہ دیا۔ رات ہو چکی تھی، لوگ اپنے اپنے گھروں کو جا چکے تھے۔ عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر جنید اپنے بستر پر لیٹ گئے۔ اس کے کانوں میں سید زادے کے وہ الفاظ بار بار گونجتے رہے، آج میں وعدہ کرتا ہوں اگر تم نے میری لاج رکھی تو کل میدان محشر میں اپنے نانا جان سے عرض کر کے فتح و کامرانی کا تاج تمہارے سر پر رکھواؤں گا۔ جنید سوچتا رہا، کیا واقعی ایسا ہوگا؟ کیا مجھے یہ شرف حاصل ہوگا کہ حضور سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے یہ تاج میں پہنوں؟ نہیں نہیں، میں گناہگار، اس قابل کہاں۔ لیکن خاندان نبوت کے شہزادے نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، آل رسول کا وعدہ غلط نہیں ہو سکتا۔ یہ سوچتے سوچتے جنید نیند کی آغوش میں پہنچ چکا تھا۔ نیند میں پہنچتے ہی دنیا کے حجابات نگاہوں کے سامنے سے اٹھ چکے تھے۔ ایک حسین خواب نگاہوں کے سامنے تھا اور گنبد خضرا نگاہوں کے سامنے جلوہ گر ہوا، جس سے ہر سمت روشنی بکھرنے لگی۔ ایک نورانی ہستی جلوہ افروز ہوئی، جن کے حسن و جمال سے جنید کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں۔ دل کیف سرور میں ڈوب گیا۔ جنید سمجھ گئے یہ تو میرے آقا کریم ہیں جن کا میں کلمہ پڑھتا ہوں۔ فوراً قدموں سے لپٹ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جنید اٹھو، قیامت سے پہلے اپنی قسمت کی سرفرازی کا نظارہ کرو۔ نبی زادوں کے ناموس کے لیے شکست کی ذلتوں کا انعام قیامت تک قرض رکھا نہیں جائے گا۔ سر اٹھاؤ، تمہارے لیے فتح و کرامت کی دستار لے کر آیا۔ آج تمہیں عرفان و تقرب کے سب سے اونچے مقام پر فائز کیا جاتا ہے۔ تمہیں اولیاء کرام کی سروری کا اعزاز مبارک ہو۔ ان کلمات کے بعد حضور سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنید پہلوان کو سینے سے لگایا، اور اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حالت خواب میں جنید کو کیا کچھ عطا کیا، اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ اتنا اندازہ ضرور لگایا جا سکتا ہے کہ جب جنید نیند سے بیدار ہوئے تو ساری کائنات چمکتے ہوئے آئینے کی طرح ان کی نگاہوں میں سما چکی تھی۔ ہر ایک کے لیے دل جنید کے قدموں پر نثار ہو چکے تھے۔ بادشاہ وقت نے اپنا قیمتی تاج سر سے اتار کر ان کے قدموں میں رکھ دیا۔ بغداد کا یہ پہلوان آج سید الطائفہ سیدنا حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے نام سے سارے عالم میں مشہور ہو چکا تھا۔ ساری کائنات کے دل ان کے لیے جھک گئے تھے۔ یہ وہ جنید بغدادی ہیں جن کو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے نام سے آج دنیا کا ہر عاشق جانتا ہے۔